السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین۔ دنیا میں انسان کی یہ ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس کی مانگی ہوئی دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، یا لوگ اس سے اتنی محبت کرتے ہوں کہ اس کے لیے غائبانہ دعائیں کریں۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کو، اور کبھی ہمیں اور ہم کبھی دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ ہر ایک جانتا ہے کہ کوئی بھی جب غائبانہ طور پر دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے کی گئی دعا مستجاب ہوتی ہے، یعنی قبول ہوتی ہے، اور اس کے سر کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ وہ جب بھی اپنے بھائی کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے تو یہ فرشتہ اس پر کہتا ہے آمین، اور تمہیں بھی اسی کی طرح عطا ہو۔ یعنی جب بھی غائبانہ کسی کے لیے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو آمین کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ تمہیں بھی یہی ملے۔ یعنی اگر اس نے کسی کے لیے صحت مانگی ہے، کسی کے لیے خیر مانگی ہے، کسی کے لیے کوئی بھلائی مانگی ہے، آسودگی مانگی ہے، کوئی بھی چیز مانگی ہے، تمہیں بھی یہی ملے۔ تو کتنا فائدہ مند ہے کسی اور کے لیے دعا کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اور ہمیں کیا ملا، ہم کیوں لوگوں کے اوپر اپنا وقت ضائع کریں، ہم اس وقت اپنے لیے دعا کر لیتے ہیں۔ تو اپنے لیے آپ دعا کریں، اس سے بھی زیادہ بڑی بات ہے کہ فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے، کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی پاک مخلوق ہے، گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے، اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر کسی کو فرشتے کی دعا مل جائے، یعنی وہ اس دعا پہ بھی آمین کہتا ہے، اور آپ اگر کسی کے لیے کریں تو آپ کو بھی وہ دعا دے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہو گئی، بجائے کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمارے لیے دعا کریں، اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہوگی۔ آپ وہ سوچیں نا، اگر آپ کو آج پتہ چل جائے کہ آج حرم میں میرے لیے دعا کرائی گئی ہے، امام کعبہ نے میرے لیے دعا کی ہے، تو آپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی۔ حالانکہ وہ تو ایک انسان ہی ہے، مگر جب فرشتے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ فرشتہ دعا کر رہا ہے اس کے لیے، تو اس کی دعا تو رد نہیں ہوتی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہے۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں؟ اور یہ چیز ہمیں کتنی سکون دے گی اگر ہمیں ایسا پتہ چل جائے، اور یہ بڑی واقعی سعادت مندی ہوگی کہ اللہ کے فرشتے دعائیں خیر کرتے رہیں ہمارے لیے، اور وہ دعائیں قبول بھی ہونے کا زیادہ ہے ہمارے لیے چانس۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم دوسروں کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیں، اور دوسری، اور کیا کام ایسے کریں جن کاموں پہ ہمیں فرشتوں کی دعائیں ملنا شروع ہو جائیں۔ آپ پکڑ پکڑ کے دوسروں کو کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو، تو پتہ نہیں اس کو یاد بھی رہتا ہوگا کہ نہیں، لیکن فرشتے اللہ تعالیٰ نے اس ڈیوٹی پہ مقرر کر دی ہیں تو ان سے تو بھول چوک نہیں ہونی، وہ تو لازمی کریں گے پھر دعا۔ اور آج ہم وہی سارے اعمال دیکھتے ہیں جن سے ہم فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ باتیں ایسی بتائی ہیں کہ جس کے ذریعے ہم ان کی دعاؤں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ایک بتایا، جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تک انسان درود شریف پڑھتا رہتا ہے، تو جب تک اس کے ہونٹ ہلتے رہیں گے، درود پڑھتے رہیں گے، تب تک اللہ تعالیٰ فرشتے کو لگا دیتا ہے کہ وہ اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں، فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا رہے گا۔ تو آپ کو درود شریف کے کتنے فائدے پتہ چل گئے نا۔ آپ نے اگر فرشتے سے دعا لینی ہے تو پھر درود شریف زیادہ کر لیں۔ اگر آپ زیادہ دیر لے چاہتے ہیں، جتنی دیر پڑھتے رہیں گے وہ تھکے گا نہیں، وہ آپ کے لیے دعائیں کرتا رہے گا۔ اور سورہ عذاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اللہ تعالیٰ وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔
اور اللہ تعالیٰ مومنوں پہ بڑا مہربان ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر میں فرمایا کہ عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، سورہ غافر آیت 7 میں، کہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ والے فرشتے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہیں کیونکہ یہ عرش کو اٹھانے والے ہیں، وہ بہت بزرگی والے فرشتے ہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ فرشتے سارے ہی پاک مخلوق ہیں، لیکن کچھ فرشتوں کے رینکس بہت اونچے ہیں، جیسے رینکس ہوتے ہیں نا کسی بھی اس میں، آپ دیکھتے ہیں کسی دفتر میں یا کسی آرمی میں کس کے رینکس اونچے ہوتے ہیں، کسی کے نیچے ہوتے ہیں، تو یہ کچھ فرشتے جن کے رینکس بہت اوپر ہیں، اور جو فرشتے عرش کے ارد گرد بھی جمع ہیں وہ بھی، اور جو عرش کو اٹھانے والے بھی ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے مغفرت مانگتے رہتے ہیں، یعنی ایمان ہمارا مضبوط ہوگا تو وہ ہمارے لیے بخشش طلب کریں گے، اور خاص طور پہ رمضان میں تو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے کہ تم ایمان والوں کی دعاؤں پر آمین کو، جو بندے روزے دار ہیں اللہ کے ان کی دعاؤں پہ آمین کو، تو وہ مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور یہ سورہ غافر میں بھی اس چیز کو مینشن کیا گیا ہے کہ وہ کیا دعا کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے، اے ہمارے پروردگار، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا ان لوگوں کو بخش دے جو توبہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو کیا چیز ہے جو ہمیں ان کی بخشش، ان کی طرف سے بخشش کی دعاؤں کا مستحق بناتی ہے؟ وہ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ ان کو بخش دے جو توبہ کریں۔ اس کا مطلب جتنی ہم زیادہ توبہ استغفار کریں گے اتنا ہی وہ بھی ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ کسی کا قول ہے بہت ہی پیارا سلف میں سے، وہ کہتے ہیں تعجب ہے اس ڈوبنے والے پہ جس کے پاس بچاؤ کا سامان تھا پھر بھی وہ ڈوب گیا۔ کتنی حیرت کی بات ہو نا، آپ کو کسی کا پتا چلے کہ اس کے پاس بچاؤ کا سامان تھا پھر بھی وہ ڈوب گیا جی۔ تو پوچھا گیا بچاؤ کا سامان کیا ہے؟ فرمایا استغفار، یہ بچاؤ کا سامان ہے، ہم اس کے ذریعے بچ سکتے ہیں پھر بھی اگر ڈوب جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ استغفار رکھ کے ہمارے لیے، توبہ کرنا ہمارے لیے رکھ کے ہمیں کتنی بڑی ایک نعمت دے دی کہ گناہ تو ہم سے ہونے ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بنا دیا کہ توبہ کر کے اور گناہوں سے پاک ہو جاؤ اور تیرے راستے کی پیروی کریں، یعنی اے اللہ جو راستہ تو نے دیا ہے، یعنی صراط مستقیم پہ چلنے والے، اے اللہ تو ان کو جہنم کے عذاب سے بھی بچا لینا، اور اللہ تعالیٰ تو ان کو بخش بھی دینا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دعائیں فرشتے کر رہے ہیں، اور رمضان کی تو ایسی مبارک گھڑیاں ہیں اور ہر لمحہ دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ اس مہینے میں اگر ہم یہ اعمال کریں جن کے اوپر فرشتوں کی دعائیں مل رہی ہیں تو ہماری بھی دعائیں قبول اور فرشتوں کی بھی دعا کی خوشخبری ہمیں دے دی گئی، تو ہمارے لیے تو ڈبل بات ہو گئی نا۔ اس لیے یہ والے کام کریں جن کی وجہ سے ہمیں ان کی دعائیں مل سکیں۔ اسی طرح ایک اور طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں کے حق میں دعائیں خیر کرتے ہیں، یعنی جو مسجد میں پہلے جاتا ہے اور پہلی صف میں جا کے کھڑا ہوتا ہے، یعنی ظاہر ہے وہ پہلے گیا تھا تو پہلی صف میں اس کو جگہ ملی، اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف والوں کے لیے 3 بار اور دوسری صف والوں کے لیے 1 بار استغفار کی دعا فرمائی تھی۔ اسی طرح نماز کے انتظار میں جو مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا ہم کیوں اتنی جلدی جا کے بیٹھ جائیں، ابھی تو نماز کا ٹائم نہیں ہوا، نہیں، اگر آپ مسجد میں گئے اور وہاں پہ نماز کے انتظار میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مسلسل نماز ہی میں ہوتا ہے جب تک وہ نماز کی جگہ پر نماز کے انتظار میں رہتا ہے، اور فرشتے کہتے رہتے ہیں اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پہ رحم فرما دے۔ سبحان اللہ، ہم تو اپنے لیے معافی کی دعا کریں نہ کریں، لیکن فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو معاف کر دے، اس پہ رحم کر دے جتنی دیر ہم وہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ وہ اٹھ کے یہاں تو چلا جاتا ہے یا بے وضو ہو جاتا ہے، بے وضو ہو گیا تو تب بھی پھر فرشتے دعا کرنا بند کر دیتے ہیں، اور اگر اٹھ کے چلا گیا تو تب بھی ختم۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ مسجدوں میں جانا بھی انسان کو فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اسی طرح جب انسان نماز پڑھ لے تب بھی انسان کے لیے، اگر وہ وہیں بیٹھ کے دعا کرتا رہ رہا ہے، ذکر کرتا رہ رہا ہے، وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھے اسی جگہ سے اٹھا نہیں ہے، تو اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی فرشتے آپ نماز پڑھ کے آپ بیٹھ گئے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی پھر وہ اپنی نماز کی جگہ بیٹھا رہا تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں،
اور فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اللہ اس پہ رحم فرما دے. اللہ اکبر. ہاں، اور اسی طرح سحری کھانے والوں پہ، جب آپ سحری کھا رہے ہوتے ہیں تو سحری کی ضرور اہتمام کریں. یہ نہ کہیں کہ مجھے تو ضرورت ہی نہیں سحری کی. سحری کا مطلب یہ نہیں ہوتا ضروری آپ نے بہت بڑی کوئی زیادہ چیز کھانی ہے، کوئی پراٹھے ہی کھانے ہیں یا کوئی اور ہی بڑا فیسٹ ہی کریں گے تو پھر سحری ہوگی. آپ پانی کا گھونٹ بھی پی لیتے تو وہ بھی سحری ہے. تو جب انسان روزہ رکھنے کی نیت سے سحری کرتا ہے تو اس وقت بھی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے کہ میرے ان بندوں کے لیے دعائیں کرو جو سحری کر رہے ہیں. اس وقت ہم اپنی کھانے میں لگے ہوتے، وہ ہمارے لیے دعائیں کر رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. یہ حدیث سلسلہ تو صحیحہ کی یہ حدیث ہے. اللہ اکبر. اسی طرح جو انسان لوگوں کو نیکی کی بات بتاتا ہے، بھلائی کی تعلیم دیتا ہے نا، اس کے لیے بھی فرشتے دعائیں کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں، اس شخص کے لیے نیکی، جو نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، خیر و برکت کی دعائیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر و برکت ان پہ نازل کرتا ہے اور یہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں. تو سوچیں، ہمیں دعائیں مل گئی. اگر ہم کسی کو خیر کی تعلیم دیتے، کوئی خیر کی بات کسی کو بتائیں، نہ کہ برائیوں کی طرف لے کر جائیں لوگوں کو. اسی طرح وہ لوگ جو صفوں کو ملاتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے. جب آپ مسجد جائیں، آپ اگر آج کل تراویح پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو صفوں کو ملانے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے دعا کرتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں. اور جو آدمی صف میں خالی جگہ کو بھر دے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو وہ قدم بڑا ہی پسند ہے جو قدم صف کو ملانے کے لیے اٹھایا جاتا ہے. اب ہم کہتے ہیں ہم نے یہاں پہ جان باز بچھا لیا، اب ہم کیوں ہٹے یہاں سے؟ اب ہم نے تو ہلنا ہی نہیں، چاہے اکیلے ہی کھڑے رہ جائیں پیچھے، چاہے آگے کتنی جگہ ہو، میں کیوں جاؤں، کوئی اور چلا جائے نا. اگر آپ کو یہ پتا چل رہا ہو کہ میرا درجہ بلند ہو جائے گا اور فرشتے میرے لیے دعائیں کریں گے، اور یہ قدم جو میں اٹھاؤں گی صف میں شامل ہونے کے لیے، یہ 2-3 قدم جو میں نے اٹھائے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو پھر سوچیں ذرا کہ کیا ہم صف ملانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ کیا ہم آگے نہیں بڑھیں گے؟ تو یہ بھی چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن دیکھیں ان کے ذریعے ہم سبحان اللہ فرشتے کی دعائیں لے سکتے ہیں. اسی طرح صفوں میں جو دائیں طرف کھڑے ہونے والے رائٹ سائڈ صف کی جو ہوتی ہے نا، وہ ایسی طرف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کے دائیں جانے پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے دعائیں خیر کرتے ہیں. تو جب آپ مسجد میں جائیں، آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو دائیں طرف جگہ مل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے جو کام ہوتے تھے نا، وضو کرنا، کنگھی کرنا، جوتے پہنا، دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے. تو اس لیے ہم بھی دائیں طرف کو اہمیت دیں اور دائیں طرف جا کے کھڑے ہونے کی کوشش کریں. اسی طرح وہ انسان جس نے باوضو ہو کے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے بستر پر جو گیا ہے اور رات کو اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی خیر کا سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. لیکن اس کو ایک اور بھی چیز ملتی ہے، اور وہ حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ جس نے وضو کیا، اپنے بستر پہ جگہ پکڑی اور وہ رات کی جس گھڑی میں بھی پہلو بدلے، یعنی جب بھی وہ اس کی آنکھ کھلے، وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں. وہ وضو کر کے لیٹا تھا نا، ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے ہیں کہ وہ فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے، فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے. اور جب وہ رات کے وقت کروٹ بدلتا ہے، فرشتہ کہتا ہے اللہ اپنے بندے کو معاف کر دے، یہ باوضو ہو کے سویا تھا. ظاہر ہے آپ سوئیں گے تو تب تو وضو ختم ہی ہو گیا نا، لیکن جب آپ بستر پہ لیٹنے گئے اس وقت آپ نے وضو کیا، تو اب آپ کروٹ بھی بدلنے، فرشتہ دعائیں کر رہا ہے. پھر آپ صبح کو اٹھتے ہیں نا جب، تب بھی وہ دعا کرتا ہے، تب وہ جدا ہوتا ہے، تو تب بھی وہ دعائیں دیتا ہے اس بندے کو. تو باوضو ہو کے ہم رات کو سوئیں. آپ دن میں بھی کوشش کریں کہ ہم باوضو رہیں. وہ وضو اٹ سیلف ایک نیکی ہے. اس کے بعد تحیت الوضو آپ نے پڑھی، 2 رکعت نہیں بھی پڑھی، لیکن وضو کو بھی نیکی سمجھے کہ یہ بھی ایک عبادت کا کام ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کتنی ساری باتیں سیکھی ہیں آج کے غائبانہ طور پہ. ہم کسی مسلمان کے لیے دعا کریں، اس کو ٹائم ویسٹیج نہ سمجھے. وہ کون سا دیکھ رہا ہے، اس کو تو پتا نہیں ہے نا کہ آپ دعا کر رہے ہیں. وہ اب آپ کو کہہ گیا یہ ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے پیارے کے لیے دعا کرنا، ہم اس مصیبت میں یہ دعا کرنا. اب آپ کریں یا نہیں کریں آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ نے کر لی تو آپ کو فرشتے کی دعا ملے گی.
اسی طرح توبہ کرنے والوں کے لیے دعائیں عرش کے اٹھانے والے فرشتے کرتے ہیں، اس طرح صراط مستقیم پہ چلنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس طرح پہلی صف میں کھڑے ہونے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس طرح وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو درود شریف پڑھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اسی طرح ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو رات کو وضو کر کے سوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ جو نماز پڑھ کے بیٹھے رہتے ہیں نماز کی جگہ پر، اور اسی طرح دائیں طرف جو صف میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے، اور جو صف کو ملاتے ہیں ان کے لیے، اور جو خیر کی تعلیم دیتے ہیں ان کے لیے، اور یہ ایک جگہ آتا ہے کہ فجر اور عصر با جماعت ادا کرنے والوں کے لیے بھی اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اور سحری کھانے والوں کے لیے بھی، جی سحری کھانے والوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو ہم کتنی سارے طریقے سے ہم دعائیں لے سکتے ہیں، اور ایک خاص اور خاص وقت ہے جس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ہماری بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور فرشتے بھی دعا کرتے ہیں ہمارے لیے۔ وہ کون سا وقت ہے؟ افطار کا۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور جب روزے دار کے سامنے کوئی کھانا کھائے تب فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ جو پہلی بات تھی روزے دار کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ سحری کے وقت کرتے ہیں، اور ایک دوسری بات ہے کہ روزے دار کے سامنے جب کھانا کھایا جائے تو اس کے لیے فرشتے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں سبحان اللہ، فرشتے دعا کرتے ہیں، یعنی آپ بیٹھے میں، اب آپ کے سامنے مثلا غیر مسلم لوگ ہیں، آپ غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں، وہاں پہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، ان کا لنچ ٹائم ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا روزہ ہے، تو اس وقت بے صبری نہ، اور اس وقت یہ نہ سوچے ہائے ہمارا تو روزہ، اور دیکھو یہ تو کھا رہے ہیں مزے سے، اور کیسی اچھا مزے کی خوشبو آ رہی ہے، اور کیا نہیں، اس وقت یہ سوچے فرشتہ میرے لیے دعا کر رہا ہے۔ جب تک وہ آپ کے سامنے بندہ کھاتا رہے گا فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا رہے گا، اور جب آپ کسی کو افطار کرواتے ہیں اس پہ بھی فرشتوں کی دعائیں، اسی لیے ہم وہ دعا کرتے ہیں نا جب آپ کسی کے پاس افطاری کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ کو وہ دعا سکھائی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی گئی کہ جب کوئی آپ کو افطار کرائے تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ روزے دار تمہارے پاس روزہ افطار کرتے رہیں، چاہے کوئی آپ کو افطاری بھیجے، یا آپ کسی کے گھر گئے ہیں افطار کرنے کے لیے، یا کسی نے آپ کی افطار کا انتظام کیا، اور پھر تمہارے پاس روزے دار افطار کرتے رہیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں، اور فرشتے تمہیں دعائیں دیتے رہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو افطار کرواتا ہے اس کی وہ بھی دعا لیتا ہے۔ اسی طرح جو بیمار کی عیادت کرتا ہے، بیمار کی عیادت کرنے والے اگر صبح کو کریں گے 70,000 فرشتے شام ہونے تک دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کو عیادت کریں گے صبح تک 70,000 فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اتنے فرشتوں کی دعائیں انسان کو مل جاتی ہیں اگر وہ کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے۔ تو بیمار کوئی ہو تو اس کی پوچھ لیں، اس کے پاس چلے جائیں، اس کو تھوڑی سی اچھی باتیں اس کے پاس بیٹھ کے کر لیں، اس سے کیا ہوگا اس کا بھی دل بہل جائے گا، اس کی تھوڑی سی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے جب کوئی آتا ہے اس کے پاس، اس کو اٹینڈ کرتا ہے۔ تو ہم یہ اس طرح سے ہم فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہو سکتے ہیں، اور یہ بہت سارے کام ہیں، کچھ کام تو ہم اپنے لیے چن لیں کہ یہ والے کام تو میں بہت آسانی سے کر سکتی ہوں، تو میں کیوں نہ یہ کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے سب سے قبول کرے۔ آج کل آپ قرآن کریم پڑھتے ہوں گے، امام سیوطی فرماتے ہیں قرآن کریم پڑھنا ایک اعزاز ہے، ایک آنر ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو عزت دیتا ہے، انسان کو بڑی عزت ملتی ہے، یہ صرف انسان کے لیے ہے، فرشتے فرمایا اس سے محروم ہیں، اسی لیے وہ انسان کی زبان سے قرآن سننے کی بہت تما رکھتے ہیں، بہت ان کو جی چاہتا ہے، بہت شوق رکھتے ہیں کہ وہ قرآن کو سنیں جب انسان قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھیں، خوبصورت طریقے سے پڑھیں، اور اس میں پڑھتے ہوئے یہ سوچیں کہ فرشتے بھی میرا قرآن سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود سن رہا ہے میرا قرآن۔ ہم نماز کی طرف آتے ہیں۔ نماز میں ہم درود شریف کے بعد کی جانے والی دعاؤں تک پہنچے تھے۔ اب ہم نے دیکھیں شروع کی نماز، اور اس کے اندر ہم نے سارا دیکھا، جب ہم نے ثنا کی سبحانک اللہم و بحمدک، آپ کیا جانتے ہیں کہ یہ کتنا بہترین کلمہ ہے، اتنا بہترین کلمہ ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے جو بڑی پیاری ہے، اور اس کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ کو جب یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اور زیادہ مزہ آئے گا اس کو پڑھنے کا۔ اور وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جو کلمہ بہت محبوب ہے، جو کلمہ بہت محبوب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی کلمہ سبحانک اللہم و بحمدک۔ تو جب بندہ یہ کہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے، بہت پسند ہے، اس کا بہت فیوریٹ ہے۔ آپ کو پتا ہے ویسے بھی جتنی تسبیحات ہم کر رہے ہیں نا،
یہ تسبیحات جیسے سبحانک اللہم و بحمدک یا سبحان اللہ و بحمدہ یا سبحان اللہ آپ پڑھ رہے ہیں، یا سبحان اللہ العظیم، تو یا سبحان ربی العلیٰ آپ اپنے رکوع سجدے میں، یا سبحان ربی العظیم اپنے رکوع میں پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ بڑی بھی تسبیح پڑھتے ہیں. اس طرح بہت ساری سبحان کے ساتھ تسبیحات ہیں نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ. اور جتنی ایسی تسبیحات ہیں یہ انسان کے لیے پریشانیوں کو بھی دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں. کیونکہ سورہ ہجر کے اندر، سورہ ہجر کے اینڈ کا پارٹ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا سینہ گھٹتا ہے، تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں، یعنی ہرٹفل باتیں کہتے تھے نا. تو آپ کیا کریں؟ آپ کو علاج کیا بتایا گیا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتایا، فَسَبِّحْ، تسبیح کریں. کس کے ساتھ؟ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ. تسبیح بھی اور حمد بھی. یعنی جب ہم کہیں نا سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس میں تسبیح بھی ہے اور اس میں حمد بھی ہے، دونوں ہیں. اس کو یہ نسخہ اللہ تعالیٰ نے خود دیا اپنے نبی کو کہ آپ تسبیح کریں اور حمد کریں، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی آپ زیادہ نوافل نمازیں زیادہ پڑھیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تسبیحات جو ہیں انسان کے اوپر غم ہے، رنج ہے، ایسی کیفیات آپ کو پتہ ہے آ جاتی ہیں انسان کے اوپر کہ اس کا دل تنگ ہوتا ہے. کبھی کوئی بات کہہ دیتا ہے جس سے دل تنگ ہوتا ہے، کبھی کوئی ستاتا ہے جس سے دل تنگ ہوتا ہے. تو یہ جو تسبیحات ہیں یہ انسان کو ایسے وقت میں انسان کے دل کو تسلی اور تشفی دینے والی ہیں. انسان کا دل ان سے یعنی تھم جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے. انسان کے دل کو سکون آتا ہے ان تسبیحات کے ذریعے. تو لہٰذا تسبیح کو صرف یہ نہ سوچیں کہ ہم تسبیح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کی اور بس تسبیح ہے تو بس تسبیح کرنے کا ہمیں بتایا گیا اور اس سے ہمیں اتنا ثواب مل رہا ہے، بلکہ تسبیح انسان کے لیے سوچیں کتنی ساری اس کے لیے بلیسنگز لے کر آتی ہے کہ اس کی پریشانیاں ہی دور ہو جائیں. اس سے اور کیا اچھی بڑی بات ہو سکتی ہے کہ انسان کی پریشانیوں کو دور کرنے والی ہے تسبیح جو ہے. انسان کے غموں کا علاج ہے تسبیح کے اندر. سبحان اللہ. تو اس لیے جب تسبیح کو آپ کریں تو اسی شوق کے ساتھ کریں کہ میرے لیے غم، فکر، پریشانیاں جتنی بھی ہیں وہ اس تسبیح کے ذریعے میری دور ہو جائیں گی. اس لیے سبحان اللہ و بحمدہ یہ تسبیح جو ہے یہ بھی بہت عظیم تسبیح ہے. اس کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو رزق دیتا ہے. اور یہ وہ تسبیح ہے جو کہ فرشتوں کی تسبیح ہے. فرشتے بھی یہی والی تسبیح کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ. اس لیے آپ یہ تسبیح کیا کریں تاکہ آپ کے لیے تسبیح کا ثواب بھی مل جائے، حمد کا ثواب بھی مل جائے، اور بھی غم دور ہو جائے. اور ویسے بھی جو اس تسبیح کو دن میں 100 دفعہ کر لے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ، چھوٹا سا کلمہ ہے نا، دن میں 100 دفعہ کر لے گا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اور سمندر کی جھاگ آپ نے دیکھا بہت زیادہ ہوتی ہے، آگے کو آتی ہے جب، تو اتنے گناہ بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا جب 100 دفعہ کہیں گے سبحان اللہ و بحمدہ. تو یہ بڑا ہی عظیم کلمہ ہے، گو کہ 3 ہی الفاظ ہیں. تو اس کو بھی ہم اپنے ذکر آج کا یہ رکھیں سبحان اللہ و بحمدہ کا. تو ہم دیکھتے ہیں اب تشہد کے اندر ہم نے جو دعائیں کرنی تھیں ان کی طرف ذرا آ جاتے ہیں کہ ہم نے رب جعلنی مقیم الصلاۃ اس کے بھی ہم نے سمجھ لیا اور ربنا آتنا کو بھی ہم نے سمجھ لیا تھا لاسٹ ٹائم. اب میں آپ کو وہ بتانا چاہتی ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں بیان فرمائی ہیں، اور ان میں 2-3 آتی ہیں لیکن چیز اس میں ایک ہی بات ایک ہی ہے. ایک روایت آتی ہے جو صحیح مسلم کی ہے، جس میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشہد میں 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ضرور مانگا کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا صحابہ کو سکھاتے تھے جیسے ان کو قرآن کریم کی صورتیں سکھاتے تھے. اس لیے اس کو بہت ضروری ہے کہ اس کو پڑھیں، اور ہمیں یہ کبھی سکھائی نہیں گئی. تو کیا ہے اس کا مطلب؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمارا ہمدرد کوئی نہیں ہو سکتا. ان کو ہم سے جتنی محبت تھی اور جتنا وہ اپنی امت کے لیے بھلائی چاہتے تھے کوئی نہیں اور چاہ سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں یہ سکھا رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہماری اس کے اندر بہت زیادہ بھلائی ہے. تو دعا کیا ہے؟ اگر نہیں آتی تھی آپ یاد کر لیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے، اپنی پناہ میں لے لے.
ومن عذاب القبر، قبر کا عذاب بھی بہت سخت چیز ہے. استغفر اللہ ربی. قبر میں کوئی انسان کے ساتھ نہ ہوگا، کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا، کوئی اس کے ساتھ قبر میں اس کا ساتھی نہیں بننا. قبر کا بھی ایک عذاب ہے. تو اے اللہ قبر کے عذاب سے اپنی پناہ میں لے لے. ومن فتنة المحیا والممات، اور اللہ جتنے بھی موت کے اور زندگی کے فتنے ہیں نا، جتنے بھی فتنے ہیں، جتنی بھی آزمائشیں ہیں، جتنے بھی امتحانات ہیں، موت کے بھی اور اس زندگی کے بھی، ان سے بھی اپنی پناہ میں لے لے. ومن شر فتنة المسیح الدجال، اور مسیح الدجال کے شر سے بھی اپنی پناہ میں لے لے. اب دوسری والی جو روایت ہے وہ بھی ملتی جلتی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یوں دعا فرماتے تھے. اور یہ والی جو ہے روایت یہ بخاری میں ہے. اور یہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اس میں بھی یہی بات تھی، اس میں بھی یہی. واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. وہ تین چیزیں وہی ہو گئی جو میں نے آپ کو پہلے مسلم والی روایت بتائی ہے. آخر میں ایک اور چیز ہے جو اس میں نہیں ہے. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اے اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے گناہ سے اور قرض سے. قرض بھی وہ چیز ہے کہ اگر شہید کے اوپر بھی قرض ہو تو اس کو بھی، اس کی بھی تب تک جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جب تک کہ قرض کا اس کا نام فیصلہ ہو جائے. اسی طرح انسان جو مر جاتا ہے اگر اس نے قرض نہیں ادا کیا اس کی روح معلق رہتی ہے جب تک اس کا قرض نہ ادا کر دیا جائے. شہید کی بھی ہر چیز معاف ہے لیکن قرض اس کا بھی نہیں معاف. تو قرض ایسی چیز ہے. تو قرض اول تو لینا نہیں چاہیے جب تک بہت ضرورت نہ ہو، اور اگر لے لیا ہے تو اس کو ادا کرنے کی جلد سے جلد فکر ہونی چاہیے. تو اس میں قرض سے بھی پناہ مانگے گا اور گناہوں سے، گناہ سے بھی اللہ تعالیٰ تو ہی بچا سکتا ہے. تیری پناہ میں آ جاؤں تو میں گناہ سے بچ سکتی ہوں، ورنہ میں گناہوں سے خود تو نہیں بچ سکتی. تو تین چیزیں، عذاب قبر، فتنة المحیا والممات، اور فتنة المسیح الدجال، یہ دونوں میں سیم ہے. لیکن پہلی والی میں عذاب جہنم سے پناہ تھی اور اس والی میں مأثم اور مغرم سے پناہ ہے. لیکن دونوں ہی یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ چار چیزیں ہیں جن سے تم پناہ مانگا کرو، یہ ضروری ہیں. یعنی اور بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کو بتاؤں گی کون سی جو دعا ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. تو آپ نے یہ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ تشہد میں مانگنے کے لیے کہی ہیں ان کو تو ضرور مانگنا چاہیے نا. تو ان کو یاد کرنا شروع کر دیں ابھی سے. اور صرف ربنا آتنا اور صرف رب جعلنی کے اوپر ہی نہیں، بلکہ جتنی زیادہ دعائیں آپ مانگیں، کیونکہ فرض نماز کے بعد خاص طور پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور آپ نے ایک نیکی کا کام کیا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ اینڈ میں یہ دعائیں کرتے ہیں، تو بجائے سلام پھیر کے آپ دعائیں کریں، یہ دعائیں نماز کے اندر کریں. سمجھ لیں کنیکشن ابھی جڑا ہوا ہے. سلام پھیریں گے تو کنیکشن ٹوٹ جائے گا. کنیکشن ابھی جڑا ہوا ہے، آپ کی ساری باتیں اوپر جا رہی ہیں، نماز اوپر کو جا رہی ہے، ساتھ ہی یہ دعائیں بھی اوپر چلی جائیں گی. اور نماز کو ساری کو جیسے میں نے آپ کو کہا تھا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. ایسا نہیں کرنا کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ اور آپ نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اور آپ سجدے کی طرف بھی بڑھنا شروع کر. نہیں، آرام سے کھڑے ہو کے مبارکن فی تک کہیں. آپ نے یہ سارا کچھ کہنا کھڑے ہو کے، تھوڑی ٹائم تو لگے گا نا. اس کے بعد آپ کہیں اللہ اکبر اور پھر جانا شروع کریں رکوع کی سجدے کی طرف. یعنی سجدے کی طرف پہلے ہی نہیں جانا شروع کر دینا کہ مبارکن فی پہ آپ سجدے میں پہنچ بھی گئے اور اللہ اکبر آپ جا کے آپ نے کہی، کیونکہ ہماری جو موومنٹ ہے وہ تیز ہوتی ہے. تو موومنٹ ہم جلدی جلدی کر رہے ہیں کہ بس جلدی سے ختم کریں، تو یہ نہیں کرنا. اور اسی طرح یہ دعائیں بھی ساری کو یاد کریں گے تاکہ ہم فوکس کر سکیں. کبھی ایک دعا پڑھ لی، کبھی دوسری پڑھ لی، اس طرح سے. اور ان دعاؤں کے اندر بھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود سکھائی ہیں، تو اس لیے ان دعاؤں میں جس قدر جامعیت ہے، ہم اپنے منہ سے اتنی بھی دعائیں مانگ لیں، ہم اپنے منہ سے کتنی لمبی چوڑی مانگیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا میں ہمیں سارا کچھ سکھا گئے. لہٰذا اپنی دعاؤں میں ان دعاؤں کو رکھیں اور خاص طور پہ ان چار چیزوں سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہم سب کی بخشش فرما دے. ہمیں گناہوں سے بچا لے، ہمیں فتنہ مسیح دجال سے بچا لے، ہمیں اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچائے، جہنم سے، اور زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا لے. جس وقت کے سب سے زیادہ شیطان حملہ آور ہوتا ہے، مرنے کے وقت، اللہ تعالیٰ اس وقت کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھنا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.